بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الفرقان هدى وبشرى للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. معزز سامعین، اہل بھابڑا کی محبتیں میرے لیے کوئی نئی نہیں ہیں. میرا ددیال بھی یہی ہے، ننیال بھی نہیں ہے، اور اب سسرال بھی یہی ہے. لیکن بہت عرصہ ہوا ایک شخصیت سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، مگر اس کی محبتوں میں ایسی چاشنی تھی کہ آج تک نہیں بھولی. اس کا پیار سب سے جدا گانا تھا، اور وہ ہستی اس گلستان علم و فضل کے بانی استاذ العلماء مولانا ابو الفضل اللہ دتا سیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ابھی ہم چھوٹے ہوتے تھے، بھابڑا میں آنا ہوتا تو راستے میں بھائی آپس میں کہتے تھے، دادا جی نے پوچھنا ہے جا کے کہاں تک سبق پہنچا ہے، کون کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، کیا صورتحال چل رہی ہے. تو دل میں ان کا روب بھی ہوتا تھا، اور پھر وہ اتنی محبت سے ملتے، چومتے، گود میں بٹھاتے، ساری باتیں پوچھتے. ایسا لگتا تھا کہ وہ بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ میرے بچے علم دین کی تحصیل کا سفر مکمل کر کے تبلیغ دین کا سفر شروع کریں. میں آج ان کے گلستان علم و فضل میں سالانہ تقریب میں شرح صدر کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں: ہماری فیملی میں علم کی جو خیرات اللہ نے پیر سیال کے صدقے میں عطا کی ہے، اس کا ذریعہ خدا نے ابو الفضل اللہ دتا سیلوی رحمت اللہ علیہ کو بنایا ہے. وہ میرے والد گرامی دامت برکاتہ کو اپنے ساتھ لے کر آستانہ علیہ سیدہ شریف گئے، پھر لاہور میں تشریف لے گئے، خود علم دین کے راستے پر چلایا. اور آج ہم دعاگو ہیں کہ رب کریم علم کی یہ ساری بہاریں ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرمائے. آج کی گفتگو کا میرا عنوان ہے عصر حاضر کے مسائل اور علماء کا کردار. ظاہر ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے عصر حاضر کے مسائل کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے. پہلی بات کو لیجئے مسائل کے حوالے سے. کچھ عالمی بین الاقوامی سطح کے مسائل ہیں جو امت کو درپیش ہیں. جیسے عالمی سطح پہ امت کا سیاسی انتشار ہے. خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں کی سیاسی قوت متحد نہیں ہو سکی. ہر ایک یا شیخ اپنی اپنی کے راستے پر چل رہا. اسی طرح اقتصادی تنزلی ہے.
عالمی تنظیموں اور اداروں میں قوت فیصلہ غیروں کے پاس ہے، حربی اور سائنسی میدان میں تفوق دوسروں کو ہے، یوں ہی کچھ قومی مسائل ہیں، لیکن میں اس بزم میں عالمی اور قومی مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ انٹرنیشنل لیول پہ امت کو کیا مسائل درپیش ہے اس کے لیے کوئی اور فورم ہوگا، یہاں پہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ وقت میں گنجائش ہے نہ ہی ماحول کا تقاضا ہے۔ میں اس وقت کچھ ایسے مسائل کے بارے میں معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں جو براہ راست عوام سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے جن سے آپ کو اور مجھے بلا واسطہ تعلق ہے، جنہاں نال سانو واہ پیندا ہے تے جڑے اسی اپنی ذاتی حیثیت وچ کچھ نہ کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں صرف انہاں مسئلے تے گل کرنی۔ نمبر 1، علم دین سے دوری۔ اس وقت علم دین سے دوری کا عالم یہ ہے، اسے اپنی توہین مت سمجھیے گا۔ ڈاکٹر مرض بیمار کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی توہین کرنے کے لیے نہیں بتاتا، تشخیص کے لیے بتاتا ہے، علاج کے لیے بتاتا ہے۔ علم دین کی کمی کا یہ عالم ہے۔ یہاں بیٹھے حضرات میں سے سٹیج والوں کے علاوہ، علماء کے علاوہ 95% کم از کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نماز کے مسائل بھی صحیح نہیں آتے۔ علم دین کی کمی کا یہ عالم ہے۔ تاجر ہیں ہم لوگ، کسان ہیں ہم لوگ، ہم سے کوئی بندہ پوچھے زندگی میں کبھی جا کے کسی عالم صاحب سے تجارت کے اصول سیکھے ہیں؟ تو دکاندار اس کا جواب دے سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں گے کبھی نہیں ہوا۔ کسان سے کوئی پوچھے فصل کے متعلق شریعت نے کیا کچھ سکھایا ہے، کبھی کسی عالم دین سے سیکھا ہے؟ لگتا یہی ہے کہ جواب ہوگا کبھی نہیں پوچھا۔ یہ علم دین کا حال ہے۔ اور زیادہ باتوں کو چھوڑیے، مجموعی صورتحال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آتا ہے۔ لگتا ہے کہ ہم تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا تھا حتی یختلف اثنان فی فریضۃ لا یجدان احدا یفصل بینہما۔ وہ دور آ جائے گا، جہالت اتنی عام ہوگی، علم دین اتنا کم ہو جائے گا کہ دو بندوں کا فرض کے بارے میں آپس میں اختلاف ہوگا۔ فرض کے بارے میں گہرا مسئلہ نہیں، کوئی بہت پیچیدگی والا معاملہ نہیں، فرض کے بارے میں اختلاف ہوگا، اور انہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو انہیں صحیح راستہ بتا سکے، جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ ہم اس راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہماری صورتحال بن رہی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ اس وقت ہے مادیت پرستی۔ مادیت پرستی کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں شریعت کیا سکھاتی ہے، ہمارا مطمح نظر یہ ہے کہ دولت آنی چاہیے۔ مادیت پرستی کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ شعور نہیں رب پر بھروسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تفویض و تسلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، عاجزی، اخلاصی کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کار چاہیے، جو چڑھتا سورج ہے اس کے پجاری بن جائیے، یہ مادیت پرستی ہے۔ دور کی باتیں چھوڑیے، حلال و حرام کی پرواہ ہمیں کتنی ہے۔ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایک وہ دور آ جائے گا، انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آیا ہے، حلال ذریعے سے آیا ہے یا حرام ذریعے سے، پرواہ ہی نہیں ہوگی، فکر ہی نہیں ہوگی، شعور ہی نہیں ہوگا اس بات کو پرکھنے کے لیے میرا آمدن حلال ہے یا حرام، سوچ ہی نہیں ہوگی، پرواہ ہی نہیں ہوگی، آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ بلکہ موجودہ فلسطین کی صورتحال کو دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے وہ جو کروڑ پتی تھے آج ایک روٹی کے لیے لائن میں لگے، 30,000 کے قریب بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے یہودی بہت برے ہیں، ہماری زبان پہ یہ ہوگا، لیکن یہودیوں کے پروڈکٹس ابھی تک نہیں چھوڑ سکتے۔ میں چھوڑیے، آپ راستے میں جاتے ہوئے مسجد تک دیکھیے گا، بازار میں کتنی جگہ کوکا کولا ملتا ہے، کتنی جگہ یہودیوں کے پروڈکٹس ملتے ہیں۔
کیا ہم اگر یہ چھوڑ دیں تو مر جائیں گے؟ مکڈونلڈ چھوڑ دیں دنیا تو مر جائیں گے؟ مجھے نہیں یاد کہ میں نے زندگی میں کبھی مکڈونلڈ کا برگر کھایا ہو، حالانکہ میں لاہور میں ہوتا ہوں۔ ایک عرصہ ہو گیا میں نے کوکا کولا بوتل نہیں پی، تو کیا ہوا ہے؟ میری صحت پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ میں جی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کل پرسوں ایک پیر صاحب کی بات سنی، وہ آج کل اپنے مریدوں کو دیکھیں اگر یہودیوں کی مصنوعات استعمال کرتے تو فرماتے ہیں پیسے مجھ سے لے لے، اپنے سامنے اسے زمین پہ گرا، اتنی بھی غیرت نہیں، انہیں پیسہ اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہو جو ہمارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں۔ مادیت پرستی کا غلبہ۔ ایسے ہی ہمارے دور کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے شکوک و شبہات دین کے نام پر پھیلانے والے، دین کے لبادے میں دین کی غلط تشریح کرنے والے لوگ۔ کوئی انجینئر کے روپ میں ہے، کوئی ڈاکٹر کے روپ میں ہے، کسی رنگ میں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے، اپنی باتیں یوں دھڑا دھڑ پھیلا رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہ جانے کیا ہے۔ آپ کو ہنسی آئے گی ایک بات سن کے، کسی بندے نے مجھے کال کی، مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا، کہتا ہے میں نے کچھ تحقیق کی ہے، وہ تو ایسے ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سے تحقیق کی ہے؟ میں نے یوٹیوب سے کچھ کلپ سنے ہیں، یہ تحقیق ہو رہی ہے۔ اچھا جی، آپ نے یوٹیوب سے کس کا کلپ سنا ہے؟ مفتی علی مرزا کا۔ واللہ وہ بندہ یوں ہی کہتے ہیں مفتی علی مرزا کا سنا ہے۔ میں نے کہا علی مرزا بھی مفتی ہے؟ کیوں جی، وہ مفتی نہیں ہے۔ یہ حال ہے دین کے بارے شکوک و شبہات پھیلانے والوں کا۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ بڑی آیتیں پڑھتا ہے، بڑی حدیثیں سناتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اس چرب زبان منافق کا ہے۔ مفہوم حدیث یہ جو قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرے ہوگا منافق، کل منافق علیم اللسان، چرب زبان ہوگا، زبان میں بولنے کا سلیقہ رب نے دیا ہوگا، اور باتوں باتوں میں لوگوں کو یہ منوا جائے گا قرآن کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے۔ بلکہ یہ جو پوائنٹ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے والے لوگ، ایک تو وہ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے، اور ایک سوچ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اسے کیا کہیے۔ کبھی تازہ تازہ ہمارے ملک میں ایشو چل رہا ہے، قانونی ادارے کے سربراہ نے اپنے فیصلے میں قرآن کی آیات کی وہ تشریح کی ہے کہ ہر مسلک کا بندہ پریشان ہے، قرآن کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیات کی وہ اپنے فیصلے میں انہیں کوٹ کیا ہے، اور اس پر احتجاج ہوا، سارا کچھ ہوا، بڑی ڈٹائی سے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، نظر ثانی کر لیتے ہیں، اور نظر ثانی کے مرحلے میں جو پھل جھڑی چھوڑی انہوں نے وہ بھی سن لیجئے، اخبارات میں چھپا، واللہ عالم حقیقت کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں صرف اوپر والے سے ڈرتا ہوں۔ سننے والوں نے سمجھا بہت بڑی بات کی ہے۔ علماء تشریح فرما ہے لفظ اوپر والا اللہ کے لیے استعمال کرنا سخت غلط ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، نیچے اوپر دائیں بائیں یہ آپ کے اور میرے لیے ہے۔ وہ تو تب بھی تھا جب مکان ہی نہیں تھا، جس شان کے ساتھ تب تھا اسی شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ مکان سے پاک ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جملہ کفری ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں صورتحال ہے۔ میں چند بس بنیادی باتیں کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں علم سے دوری، جہالت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دین کے نام پر شکوک و شبہات پھیلانے والے لوگ بہت بڑا مسئلہ ہے، مادیت پرستی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آئیے عصر حاضر کے ان مسائل میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں علماء کو کیا کردار دینا چاہیے۔ اس گفتگو کا تعلق سامنے بیٹھے حضرات سے۔
اور دوسرا یہ کہ ان حالات میں علماء کو کیا کردار نبھانا چاہیے، اس کا تعلق فضلاء سے اور ادارے سے وابستہ ان حضرات سے ہے جو ابھی تعلیم کے مراحل میں ہیں اور دستار فضیلت سجا کر انشاءاللہ کل میدان عمل میں ہوں گے۔ پہلی بات لیجئے، جو میرا اصل مخاطب آپ حضرات ہیں، اس حوالے سے ہمیں علماء کو کیا کردار دینا چاہیے، ایک جملہ پلے باندھ لیجئے، علماء انبیاء کے نائب و وارث ہیں۔ کیا کردار دینا چاہیے، کیا قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی ضرورت کتنی ہے، لمبی چوڑی باتیں چھوڑیے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ قدر دینی چاہیے جو وارثوں کی بنتی ہے۔ کس کے وارث ہیں؟ امام الانبیاء کے وارث ہیں۔ ہم لوگوں نے قدر ہی نہیں کی علماء حق کی۔ میری پوری گفتگو میں جہاں لفظ علماء بولوں گا اس سے علماء حق ہی مراد ہوں گے، علماء حق مراد ہوں گے۔ علماء حق کو ہمیں کیا قدر دینی چاہیے، قدر والوں سے پوچھئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، اس امت میں مفسر قرآن اور حبر الامہ جو ان کے القابات سے، اس لیول کے القابات سے معروف ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر انوار ہوا، آپ ابھی نوعمر تھے، پختہ عمر نہیں تھی، یعنی سرکار کی ظاہری حیات شریف میں آپ سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں کر سکے۔ فرماتے تھے حضور کا وصال ہوا، میں نے سوچا ابھی بڑی بڑی عمر کے اکابر اجلہ صحابہ موجود ہیں، آج ان سے سیکھ لو، کل یہ نہیں ملیں گے۔ میں نے علم سیکھنے کے لیے صحابہ کے پاس جانا شروع کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، ایسا بھی ہوتا مجھے پتا چلتا فلاں صحابی ایک حدیث حضور سے روایت کرتے ہیں، میں اس حدیث کو سننے کے لیے ان کے گھر پر پہنچتا۔ دوپہر کا وقت ہوتا، اگر وہ صاحب قیلولہ فرما رہے ہوتے، کچھ دیر کے لیے آرام فرما رہے ہوتے، دروازے پر دستک دے کر باہر بلانے کے بجائے چادر ان کے گھر کے باہر سر کے نیچے رکھ کے لیٹ جاتا۔ جناب عبداللہ بن عباس آج کے دور میں وہ سادات ذیشان جو علم سے عاری ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فقط سید ہونا ہی شیخ ہونے کے لیے کافی ہے، پیر ہونے کے لیے کافی ہے، ان کے لیے بھی یہ بات باعث سبق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کسی صحابی کے دروازے پر سر کے نیچے چادر رکھ کے لیٹے ہیں، خود فرماتے ہیں ہوا چلتی، گرد و غبار اڑاتی، چہرے پر پڑتا، لیٹا رہتا، خود صاحب خانہ گھر سے باہر نکلتے، مجھے دیکھتے، فرماتے یا ابن عباس ما جاء بک ہلا اخبرتنی فآتی۔ ابن عباس آپ یہاں پہ، یا ابن عم رسول اللہ ما جاء بک، آپ حضور کے چچا زاد ہیں، حضور کے ساتھ نسبت والے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ مجھے پیغام بھیجتے میں خود آ جاتا، مجھے پیغام بھیجتے میں خود آ جاتا، کیسے تشریف لانا ہوا؟ جناب ابن عباس جواب میں فرماتے لا انا احق ان آتیک۔ جناب ابن عباس کے اس جملے کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کروں، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، میرے الفاظ ہیں۔ فرماتے نہیں، آپ کو بلوانا نہیں جچتا تھا، میں نے رسول اللہ کے ایک وارث سے اپنا حصہ لینا تھا تو مجھے ہی جچتا تھا کہ اس کے دروازے پر جاؤں۔ قدر والے جانے جا شمس العارفین سیالوی، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ کے جد امجد آستانہ علیہ سیال شریف کے مورث اعلیٰ، آپ تشریف فرماتے، بزم سجی ہے، حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں، معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنے دور کے بڑے عالم قاضی سلطان محمود انگوی صاحب علیہ الرحمہ حاضر خدمت، کتابوں کی گٹھڑی پنڈ ساتھ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت علامہ ابو الفضل اللہ دیتا سیالوی علیہ الرحمہ اپنے دور میں کہیں کوئی گڑبڑ کرتا کسی اہل سنت کے نظریات کے بارے میں تو کتاباں دے ریڑا لد لیندے تے فرماندے چلو جنال مناظرہ کریے۔
ریڑے تے کتاباں لد لینیاں. اسی انداز میں قاضی سلطان محمود انگوی صاحبہ حضور خواجہ شمس العارفین سیالوی اپنی مسند پر رونق افروز ہیں، غلام حاضر ہیں. قاضی صاحب نے آ کر کہا تمہارے بارے میں نے سنا ہے کہ تم شریعت کی مخالفت کرتے ہو. انہوں نے سنا تھا قوالی ہوتی ہے، آ کر اسی رنگ میں کہتے ہیں آپ کے بارے میں نے سنا ہے شریعت کی مخالفت کرتے ہو. ہمارے دور کا کوئی بندہ ہوتا کہتا نہ میں مفتی آیا، میں نے جانتا نہیں، میں پیر ہاں، میرا مرید نے، میرا فلانا ہوتا ہے، تو میں نے دسنا ہے. یہ نہیں فرمایا. شمس العارفین ہے نا، فرمانے لگے پلے باندھیے گا مسئلہ، یہ آپ کا جواب دل کی تختی پر نقش کیجئے گا. بالخصوص ان حضرات کے لیے ہے جنہیں اگر کوئی عالم مسئلہ بتائے تو ان کے ماتھے پہ تیور آنے لگتے ہیں، شکن آنے لگتے ہیں. شمس العارفین علیہ الرحمہ کو قاضی سلطان محمود انگوی علیہ الرحمہ نے کہا آپ کے بارے سنا ہے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے میری کیا مجال ہے شریعت کی خلاف ورزی کروں، میری تو 7 نسلوں کی گردنیں شریعت کے آگے جھکی ہوئی، میری کیا مجال ہے شریعت کی خلاف ورزی کروں. قاضی صاحب کہنے لگے میں تازہ وضو کر کے آ رہا ہوں. وضو کرنے چلے گئے، واپس آئے. حضور پیر سیال نے بیٹھنے سے پہلے بس ایک نگاہ بھر کے دیکھا، ایسے بے حال ہوئے کہ بس اپنی کیفیت میں فرماتے جاتے حق و یارو حق، اور اپنی دستار شریف اتار کے، بڑی سی دستار شریف باندھتے تھے، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے دستار شریف اتار کے قوالوں کے پاس رکھ دیا. اب سنیے گا علماء کی قدر کیا ہے. حضور شمس العارفین تشریف فرما ہے، حاضر خدمت تھے ثانی لاسانی خواجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ، حضور کے شہزادے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے دادا جان. اٹھے، گھر تشریف لے گئے، گھر والی خواتین کے زیورات اٹھا کر لائے اور قوالوں کو دے کر فرمانے لگے دستار واپس کر دو، عالم کی دستار اسی کے سر پر سجدی ہے. دستار واپس کر دو، عالم کی دستار اس کے سر پر سجدی ہے. وہ سونے کے زیورات ان کو پیش کر کے قاضی صاحب کی دستار لی اور ان کے سر پر سجائی، اور ادھر حضور شمس العارفین علیہ الرحمہ دیکھ کر مسرور ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں زبان حال سے بیٹا تم نے وہ کام کیا ہے جو عالم کی عزت افزائی کے لیے کرنا چاہیے تھا. پھر قاضی صاحب مرید ہوئے، ساری باتیں ہوئی. میں صرف یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگلی بھی بات سنیے گا. جن کی اصل کی بارگاہ میں رسائی ہے وہ نائب کی یوں قدر کرتے ہیں. نہیں سمجھا؟ جڑے بندے کول مالکاں نال رابطے ہون انہوں تھلے کلرک وغیرہ انہاں دی لوڑ نہیں ہوندی، او دے ڈائریکٹ رابطے نے. ہن سمجھو جنہاں دے مدینے شریف ڈائریکٹ رابطے نے او مدینے والے دے نائبین دی انج قدر کر دے. تے ساڈا تے رابطہ ہی کوئی نہیں ہوتے، سانو تے انہاں دی قدر کرنی ہے نا تے ذریعے گل ہونی ہے. اور دوسری بات یہ ہے علماء کی ضرورت کیا ہے، علماء کا کردار کیا دینا چاہیے ان کو، ہمیں کیا ضرورت ہے. جس بندے کو بیمار ہے اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی، جس نے بجلی کا کام کروانا ہے اسے الیکٹریشین کی ضرورت ہوگی، جس نے سینٹری کا کام کروانا ہے اسے پلمبر کی ضرورت ہوگی، جس نے نقشہ بنوانا ہے اسے انجینئر آرکیٹیکچر کی ضرورت ہوگی. لیکن کیا ڈاکٹر کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے؟ نہیں. بیمار ہوں گے تو ضرورت پڑے گی. الیکٹریشین کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے؟ نہیں. بجلی خراب ہوگی تو ضرورت پڑے گی. مگر عالم شریعت کی وضاحت کرنے والا ہے، عالم شریعت سکھانے والا ہے، عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم تک پہنچانے والا ہے. اور شریعت کی ضرورت کتنی ہے؟ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے شریعت اس کے ماں باپ کو سکھاتی ہے پیدا ہوئے گا تو انج کرنا،
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਤੂਨ ਲਿਆਣਾ ਇੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀعت دستی ਇਹਨੂੰ دفن ਇੰਜ کرنا ہے, ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਜ تقسیم کرنی. تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں علماء کی ضرورت کتنی ہے, کب تک ہے؟ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے علماء کی ضرورت ہے, قبر میں چلے جائیں گے تب بھی علماء کی ضرورت ہوگی, اس لیے کہ شریعت کی ضرورت پیدائش سے پہلے سے شروع ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تک رہتی ہے, اور شریعت سکھانے والے علماء ہیں. لہذا جو پہلی بات تھی کہ ہمیں سامنے تشریف فرما حضرات علماء کو کیا کردار دیں, تو ایک جملے میں سمو لیجئے, علماء انبیاء کے وارث ہیں, ان کے نائب ہیں, اس حیثیت سے ان کی قدر بھی کیجئے, ان کی ضرورت بھی جانیے. علماء سے ہمارا تعلق کیا ہو, میرا مقصود یہ نہیں کہ نذرانے پیش کیجئے, یہ بعد کی باتیں ہیں. میرا مقصود یہ ہے علماء سے فیض لیجئے, حاصل کیجئے, علماء کی کتابیں پڑھیے, علماء حق کی تقریریں سنیے, علماء حق سے مسائل پوچھیے. ٹائم نہیں ملتا, بہانہ یہی ہوگا نا, ٹائم نہیں ملتا. بڑی تلخ بات ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, کھانے کے لیے ہم لوگ کھانا خریدنے کے لیے زندگی میں ہزاروں بار گئے ہوں گے, چائے لینے کے لیے سینکڑوں بار گئے ہوں گے, شہروں میں تو برگر پیزا فلاں فلاں کیا کیا بلائے ہیں, ہر چیز لینے کے لیے گئے ہوں گے. لیکن ہم سے کوئی پوچھے زندگی میں یہ کتنی بار ہوا ہے کہ آپ گھر سے صرف اس لیے نکلے ہوں کہ آج عالم صاحب سے جا کے علم کی بات پوچھنی ہے؟ اپنے دامن میں جھانکیے, کتنی مرتبہ ایسا. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آج سے پلٹیے. ایک بات پہلے باندھ لیجئے, علماء سے تعلق قائم کرنے کا یہ سلیقہ ہے, کتابیں پڑھیے, تقریریں سنیے, علماء حق کی مسائل پوچھیے, کم از کم ایک بات تو روزانہ کی پلے پڑتی رہے, کم از کم ایک بات تو ذہن میں بیٹھتی رہے. حضور نے ارشاد فرمایا, من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع, جو گھر سے علم دین کے راستے پر چلتا ہے, بزرگوں نے لکھا راستہ حسی ہو چل کر جائے یا مانوی ہو, گھر بیٹھ کے کتاب پڑھے, راہ علم پر چل رہا ہے, حسی یا مانوی دونوں راستے شامل ہیں. جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے اللہ کے راستے میں ہے, یعنی علم دین کی تلاش میں جتنا وقت صرف کرے گا اس پورے وقت میں اللہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا. علم دین سیکھی, علماء کو یہ کردار دیجیے. اب دوسری بات کی طرف آئیے. اب میرا مخاطب کرسیوں والے ہوں گے, آج کل کرسی کی بڑی قدر, تو اب میرا مخاطب کرسیوں والے. علماء کو کیا کردار نبھانا چاہیے؟ جواب بڑا آسان سا, انہیں وہ کردار دینا چاہیے جو نائب کا بنتا ہے, اور ہمیں وہ کردار نبھانا چاہیے جو نائب کا بنتا ہے. کیا کریں؟ سب سے پہلا کام علمی ثقافت حاصل کیجیے. کچے عالم مت بنیے, نیم حکیم خطرہ جان. ثقافت حاصل کیجیے, پختگی علم حاصل کیجیے, بھرپور مطالعہ کیجیے. حضرت ابو الفضل اللہ دیتا سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی کتاب پر کام کر رہا تھا, آپ کی کتاب شائع شدہ ہے مقالات ابو الفضل, مجھے معلوم نہیں کہ اس کا سٹاک ہے یا ختم ہو چکا ہے, بہرحال شائع شدہ ہے. اس کی تحقیق و تخریج کا کام جب میں کر رہا تھا تو اس کا زیادہ تر کام ایسا ہی ہوتا تھا کہ عید کی چھٹیوں پہ یہاں بابڑا شریف میں آنا ملاقات کے لیے, تو رشتہ داروں سے نظریں چرا کے مولانا عمران ندیم صاحب سے چابی لے کے لائبریری میں بیٹھ جانا. جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب بانی ادارہ مولانا ابو الفضل اللہ تسالوی رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں کتابیں صرف پڑھی ہوئی نہیں ہیں, ان کی پڑھی ہوئی ہیں. ایک کتاب کھولیے, اس کے شروع میں لسٹ بھی ہوگی, بعض کتابوں کے شروع میں جس کتاب کا حوالہ انہوں نے اپنی کسی تصنیف میں
اپنے کسی چارٹ میں کسی بھی جگہ دیا ہے، وہ اس کتاب میں انڈر لائن ہوگا، نشان لگا ہوگا، اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا یہی بات فلاں کتاب میں بھی موجود ہے۔ وہ دوسری کتاب کھولیے، اس میں لکھا ہوگا یہی بات فلاں کتاب میں بھی موجود ہے۔ یعنی علمی ثقافت یہ ہے کہ وہ پڑھتے بھی تھے، محفوظ بھی کرتے تھے، اور اللہ جانے ہو سکتا ہے انہوں نے کئی رجسٹر بنا رکھے ہوں جن میں مختلف چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہو۔ تو علمی ثقافت حاصل کیجیے، کچے عالم مت بنیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل مآخذ تک رسائی حاصل کیجیے۔ اصل مآخذ تک رسائی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے، اردو کی کسی کتاب میں حدیث پڑھی ہے، اکتفا مت کیجئے کافی ہو گیا، مطالعہ ہو گیا، اسے اصل کتاب سے ڈھونڈیے۔ اداروں میں اصل کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ درس حدیث جب ہوتا ہے، دورہ حدیث شریف کرایا جاتا ہے، تو اس میں یہ تو نہیں پڑھایا جاتا کہ جامع ترمذی کا ترجمہ پڑھ لیجئے، صحیح بخاری کا ترجمہ، اصل مآخذ پڑھائے جاتے ہیں۔ اصل کتابوں تک رسائی حاصل کیجیے، اور اصل کتابوں تک رسائی ہمارے دور میں مشکل نہیں ہے۔ ایسے ایسے سافٹ ویئرز ہیں، آپ کہیں میرے پاس پیسے نہیں کتاب لینے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے سافٹ ویئرز ہیں، آپ ان کے ذریعے آدھے منٹ میں وہ کام کر سکتے ہیں جو پہلے مہینے لگتے تھے۔ اس کے لیے یوٹیوب چینل پہ، جامع نظامیہ کی یوٹیوب چینل پہ مکتبہ شاملہ جو موبائل کا سافٹ ویئر، اس کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، انٹروڈکشن کی ویڈیو، جو لیپ ٹاپ کا ہے اس کی بھی پڑی ہوئی ہے۔ فائدہ اٹھائیے، اصل مآخذ تک رسائی حاصل کیجیے۔ پھر علم دین کی اشاعت کو اپنا مشن بنائیے۔ میں اگر اسپیکر سے ہٹ بھی جاؤں تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب میں ان حضرات سے تو بات نہیں کر رہا۔ علم دین کی اشاعت پروفیشن نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، یہ مشن ہے، انبیاء کی وراثت ہے۔ حضرت مولانا ابوالفضل اللہ دیتا سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سفر کے دوران ان سے ہم نے پوچھا، آپ پڑھتے رہے، ہمارے حضرت قبلہ کو ہم دادا جی کہتے ہیں، دادا جی کی کوئی بات سنائیے۔ تو اب میں نے جو جملہ کہا تھا، مشن بنائیے اپنا، وہ کہنے لگے جس دور میں میں دارالعلوم جامعہ شمسیہ رضویہ دارالعلوم بھابڑا شریف میں پڑھتا تھا، اس دور میں حضرت مولانا ابوالفضل اللہ دیتا سیالوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 21 اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ کہنا آسان ہے، 21 سبق پڑھایا کرتے تھے، بلکہ یہ مشن اتنا عظیم مشن ہے۔ میرے والد گرامی کو اور حضرت مولانا ابوالفضل اللہ دیتا سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو یہ اعزاز ہے کہ وہ حضور خواجہ خواجگاں شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہے، اور دونوں حضرات کو حضور شیخ الاسلام نے کوئی وظیفہ نہیں دیا۔ ویسے سال شریف کا وظیفہ ہوتا ہے، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح یا کریم، ہر نماز کے بعد نماز روزہ شریف کے بعد، کوئی وظیفہ نہیں دیا۔ دور طالب علم میں پوچھا حضور وظیفہ، فرمایا پڑھو یہی تمہارا وظیفہ ہے، اور فارغ ہونے کے بعد پوچھا حضور وظیفہ، تو فرمایا پڑھاؤ اب یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ یہ بزرگوں نے ہمیں مشن دیا، حضور شیخ الاسلام نے، تو مشن سمجھیے اسے۔ ایسے ہی ہمارے دور میں تنقیدی سے زیادہ تعمیری انداز کو پسند کیا جاتا ہے۔ کسی دور میں انداز ہوتا تھا پھٹے چک دیو لتاڑ دیو بندیاں تو فلان، اب ہمارے دور میں تعمیری انداز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تعمیری انداز میں گہرے علمی نکات کو، جن کے بارے میں مخالفین دین دشمن شبہات پھیلاتے رہتے ہیں، وہ شبہات غیر شعوری انداز میں عوام الناس کو پہلے سے ذہن نشی کروائیے، ان کی علمی جو کھیتی ہے اس کو آبیار کرتے رہیے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ حالات دیگر گوں ہیں، مگر مفتی اعظم پاکستان علامہ محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ شاید کم لوگ جانتے ہوں، یہاں والے لوگ کم جانتے ہیں، علم کی دنیا میں سارے ان کو جانتے ہیں، ساری علمی دنیا ان کو جانتی ہے، یہاں کے لوگ شاید کم جانتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے عالم تھے، 28 سال تنظیم المدارس کے ناظم اعلیٰ رہے، پھر بعد میں صدر رہے، فتاوی رضویہ کی اشاعت، جامع نظامیہ رضویہ جو علمی دنیا کا روشن ستارہ ہے، یہ سب انہی کے کارنامے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالفضل اللہ دیتا سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں، صرف جنازے میں شرکت کے لیے لاہور سے تشریف لائے تھے،
ان کے ساتھ شرف ملت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری بھی تشریف لائے تھے، اور جنازے کے بعد چائے بھی نہیں پی۔ صاحبزادگان والا شان موجود ہیں، انہیں معلوم ہوگا، بتایا تک نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں۔ جنازہ پڑھا، واپس چلے گئے، فرمایا ہم جنازہ پڑھنے آئے تھے اور تاثرات یہ دیے ایک مجاہد کا جنازہ پڑھ کے آئے۔ ہمارے دادا محترم حضرت مولانا ابوالفضل اللہ سیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جنازہ پڑھ کے چلے گئے۔ وہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، کام زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، لمبے چوڑے منصوبے مت بنائیے، جو ہو سکتا ہے اسے شروع کر دیجیے۔ اور آپ جب کوئی بندہ مایوسی کا کہتا ہے نا بڑے حالات خراب ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کام کیا کریں، آگے گراؤنڈ ہی نہیں ہے، تو ان کی جو بات ہوتی ہے اسے شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آخری بات اقبال نے کہا، جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے قم باذن اللہ۔ یہ قم باذن اللہ کا مفہوم علماء سمجھتے ہیں، عوام کو تو میں سمجھانا نہیں چاہتا۔ یہ آخری جملے، جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے قم باذن اللہ، وہی زمین وہی گردوں ہے قم باذن اللہ۔ کیا نوائے ان الحق کو آتشی جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے قم باذن اللہ۔ غمی نہ ہو کہ شعور پراگندہ ہے تیرا، فرنگ کا یہ افسوں ہے قم باذن اللہ۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔